الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب
حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے قرآن مجید برہان رشید 30واں پارہ سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دل سے دعا کیجیے خدا کی عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری کرے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اسی کے حوالے سے اسی کی مناسبت سے چند گزارشات جب تک وقت نے وفا کیا آپ کے باتوں کی نظر کروں بس ساری میں جہاں تک ٹائم اجازت دے گا وہاں تک انشاءاللہ عزیز کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو مسائل یا فضائل ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھیے، جیسے ہی قربانی کے ایام قریب آتے ہیں مختلف حلقوں سے، میں اگر یوں کہوں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں ان کی طرف سے ایسی چیزیں گویاں شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھ لیجیے قربانی ایک سنت ہے، کریں بھی تو ثواب ہے، نہ کریں تو، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر بہت سارے مسائل ہیں، اگر وہ کریں تو زیادہ ثواب ملے گا بجائے قربانی کرنے کے۔ بہرحال ان کی اپنی ایک سوچ ہے، میں ان سے نہ لڑ سکتا ہوں، نہ ان سے مناظرہ کر سکتا ہوں، نہ مجادلہ کر سکتا ہوں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکم قرآن کیا ہے۔ مجھے کسی بندے سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی کرنے دیتا ہے کوئی نہیں کرنے دیتا، وہ ان کا اپنا فعل ہے، وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ میرا کام صرف کیا ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ قرآن پاک کا حکم کیا ہے۔ سورہ کوثر آیت نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فصلی، اے نبی نماز پڑھیے، لربے کا اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ کیا کیجیے؟ قربانی کیجیے۔ ایک بات میں اس کو مزید وضاحت کرنے سے پہلے یہاں یہ سمجھ لیجیے، فصلی اور وانحر یہ دو لفظ آئے ہیں قرآن پاک کی آیت میں، تیسرا لفظ ہے لربے کا۔ لربے کا بحث نہیں ہے اس پر، فصلی اور وانحر پہ بحث ہے اس وقت۔ یہ دونوں امر کے سیغے ہیں، گرامر کے لحاظ سے کس کے سیغے ہیں؟ امر کے۔ امر کہتے ہیں وہ کام جس کے کرنے کا کسی کو حکم دیا جائے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جس کے کرنے کا کسی کو حکم دیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جب کسی کو امر دے دیا جائے تو وہ کام کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ وہ کام اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ واجب۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا فصلی، نماز پڑھ۔ اس سے پہلے شاید نبی پر نماز فرض واجب
لیکن جب حکم آ گیا تو اب کیا ہوگی؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح آگے فرمایا وان ہر، اور قربانی کر۔ اس سے پہلے قربانی کسی پر واجب تھی کہ نہیں تھی؟ پر اس حکم نے کیا کر دیا؟ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ادب اور ایک ہوتا ہے حکم۔ آپ کو بات سمجھ آئے گی؟ مثال کے طور پر ایک بندے کو میں کہتا ہوں جناب یہاں تشریف رکھیے، وہ کہتا ہے نہیں مجھ صاحب یہ آپ کی جگہ ہے اور ادب کے خلاف ہے کہ میں یہاں پر۔ ادب یہی تھا کہ وہ مجھ سے اتنا کہہ دیتا، لیکن اگر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پلیز بیٹھ جائیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ادب اپنی جگہ رہ گیا، اب ادب کی بات ہی نہیں ہو رہی، اب حکم کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حکم کی بات ہو رہی ہے۔ تو کوئی سے مراد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے، یہ تو آپ جانتے ہیں، بلکہ اعلان نبوت سے قبل بھی غار حرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتعبد فیہ اللیالی کئی راتیں مسلسل عبادت کرتے تھے۔ وہ ادبن تھی، وہ کیا تھی؟ حکمن نہیں تھی، وہ نفل تھی، فرض وہ نفل تھی، واجب نہیں تھی۔ ایسا بھی ہوتا سرکار دو ہفتے نہ بھی جاتے، ایسا بھی مرحلہ آتا کہ سرکار دو ہفتے غار حرا تک نہ جاتے، لیکن جب جاتے تو مہینہ وہیں قیام فرما لیتے۔ یہاں سرکار کی اپنی مرضی تھی، لیکن جب یہ حکم آ گیا فصلے پڑھیے، اب ساتھ میں سرکار نے یہ فرمایا کہ جب میرے اوپر یہ حکم آ گیا تو میرا رب یہ کہتا ہے محبوب کھڑے ہو سکتے ہیں تو پڑھیے، کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھیے، گھر میں موجود ہے تو گھر میں پڑھیے، مسجد میں ہے تو مسجد میں پڑھیے، سفر میں ہے تو جنگ میں ہے تو۔ اب حکم آ گیا، اب اس میں چھوٹ کوئی نہیں ہے، اب اس میں اس سے قبل بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دیتے تھے، قربانی کے حکم سے پہلے سرکار کیا کرتے تھے؟ سرکار دیتے تھے۔ میں اس کی مثال ایک سنا دیتا ہوں آپ کو شاید یاد ہوگا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پہلی پہی لے کر واپس لوٹے، تو آپ نے علماء سے سنا ہے سرکار کے جسم پر کبھی تاری تھی، سردی ٹائپ سرکار کو محسوس ہو رہا تھا، اور آتے ہی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زخم روحی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کیا کر دو؟ کمبل اڑا دیا گیا۔ میرا اماں خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج ایک فرشتہ مجھ تک آیا تھا، اس کا روح اور اس کا دبدبا وہ میرے اوپر اتنا ہیوی ہو گیا ہے کہ میں ڈر گیا ہوں۔ میں کیا کر گیا ہوں؟ اور اس ڈر کی وجہ سے میرے اندر سے بخار اور فیور کی جو کیفیات ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی کی ہو تو آپ کو پتا ہوگا۔ صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ اپنے سے کم تر بندہ اگر کسی مشکل میں ہے تو اسے مشکل سے نکال کر معاشرے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی۔ ہم تو جو صلہ رحمی کرتے ہیں اس میں بھی اپنا نام چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کا پہلا لفظ کیا تھا کہ آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وجہ کیا بتائی کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دو لڑ رہے ہوں تو طاقتور سے کمزور کو چھڑا کر طاقتور کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی کا حق مار رہا ہو تو آپ اس کا حق اس کی دہلیز پر ادا کر کے آتے ہیں۔
اگر کوئی نہ مان رہا ہو تو آپ اپنے رزق میں سے اس کی کمی کو پورا کر کے اسے اس کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے صلہ رحمی۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں یا رسول اللہ تو آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ پہلا جملہ تھا ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ اس کے آگے آپ نے بہت کچھ بولا ہے، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ ضعیفوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ محتاجوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آگے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ پہلا جملہ جو ہے نا جس میں فرمایا کیا، آپ کیا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، آپ ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی۔ اس کی مثال بہت ساری جگہ پر دیکھی گئی۔ مثال کے طور پر جب قریش نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا سلسلہ جاری کیا، تعمیر ہو گئی اس کی، اب حجر اسود لگانے کی باری ہے تو 4 قبیلے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا حق ہے، ایک نے کہا میرا حق ہے، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چاروں نے کہا جناب ہمارا حق ہے۔ اب یہ لڑائی اتنی بڑی کہ 20 دن تک حجر اسود نصب نہ ہو سکا، 20 دن تک یہ حجر اسود نصب کیوں؟ کیونکہ چاروں قبیلے کہتے تھے یہ ہمارا حق ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو ایک کر دیتا باقی 3 اس کے کیا بن جاتے، اور یہ لڑائی صدیاں جاری رہتی، اتنی سی بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی تھی، یاد رکھیے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ تعمیر ہو چکی، اب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا ہے، تو ان میں کیا ہو گئی ہے، تراج بڑھ گئی ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ حجر اسود ان کی دشمنی کا سبب بن جائے۔ یہ سرکار نے اپنے فہم و فراست سے کیا کر لیا، بھانپ لیا، جان لیا، اس کا ادراک کر لیا۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ لڑائی نہ کرو، تم چاروں کا آگے تو چاروں نصب کرو۔ پریشان ہو گئے کہ چاروں کیسے نصب کریں گے بھائی، ایک بندے کا کام ہے، 4 قبیلے۔ آپ نے فرمایا حجر اسود کو چادر بچھائی، اپنی حجر اسود کو اس کے بیچ میں رکھا، فرمایا 4 قبیلے ایک ایک کونا پکڑ لو، 4 قبیلے ایک ایک کونا پکڑ لو۔ جب انہوں نے پکڑ کے اوپر کیا تو آگے سرکار نے اٹھا کے نصب کر دیا۔ تو یہ صلہ رحمی تھی، یہ کیا تھی، صلہ رحمی تھی، تاکہ معاشرے میں فساد نہ پھیلے، معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، ان کے باہمی میل ملاپ ختم نہ ہو، ان کے اندر قطع تعلق ہی نہ ہو جائے۔ وگرنہ سرکار کو اس چیز کی حاجت نہیں تھی، یہ تو ہاتھ سے اٹھایا۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے سرکار اشارہ کرتے تھے حجر اسود اپنی جگہ پہ چلا جاتا، سرکار اشارہ فرما دیتے تو حجر اسود اپنی جگہ پر۔ یہ بھی میں پچھلے جمعہ المبارک کو بتا چکا ہوں، یہاں اشارہ بھی نہیں ہے، سرکار دل میں خیال کرتے کہ حجر اسود نصب ہو جائے تو نصب ہو جاتا۔ میں بتایا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، جب اوپر جانے کا ارادہ کرتے تو پتھر، جب نیچے آنے کا ارادہ کرتے تو پتھر۔ اگر ابراہیم کی بات پتھر سمجھتا ہے تو محمد رسول اللہ کی بات سے بات سمجھے۔ تو عائشہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو رسوا۔ اب یہ جو صلہ رحمی تھی، اس صلہ رحمی میں بہت ساری مرتبہ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا، جسے آپ ثالث بناتے ہیں، جسے آپ سرپنچ بناتے ہیں، جسے آپ اپنے فیصلے کا بڑا بناتے ہیں، بہت ساری مرتبہ اسے جیب سے بھی کچھ لگانا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا معاشرے میں، اپنے معاشرے میں اسے بار بار کیا کرنا پڑتا ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے وہ کہتا ہے جناب، مثال مدعی کہتا ہے جناب میں نے اتنے پیسے لینے ہیں، اور جس کے اوپر مقدمہ ہے وہ کہتا ہے میں اتنے دے نہیں سکتا۔ اب اس کو بھی راضی کرنا ہے اور اس کو بھی راضی کرنا ہے، تو بعض اوقات اپنی جیب سے دینے پڑتے ہیں کہ چاہے یار تو راضی ہو جا، بس مہربانی تیری، میں دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ کام آج سے شروع نہیں ہوا، یہ آمنہ کے لال سے شروع ہوا ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، سرکار سے شروع ہوا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا سرکار اس سے پہلے بھی قربانی، لیکن اپنی مرضی سے، حکمن نہیں تھا،
ایسا بھی ہوتا تھا، ایسے بھی موقع ہے کہ قربانی کا موقع آیا لیکن سرکار نے نہیں دی، کیونکہ فرض ہی نہیں ہے نا، واجب بھی نہیں ہے۔ لیکن جب حکم آ گیا ہر اپنے رب کے لیے کیا کیجیے، پھر سرکار نے ایسے کیا، سفر میں تھے تو سفر میں کی، گھر میں تھے تو گھر میں کی، اگر جنگ میں تھے تو جنگ میں کی، جتنے مشکل حالات تھے، گھر میں چولہا جلنے کے قابل نہیں تھا، پھر بھی سرکار نے قربانی کی۔ کئی مہینے تک سرکار کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مگر قربانی میں کمی نہیں ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات اتنے ٹائٹ ہیں، تنگ ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا، باوجود اس کے آپ قربانی دیتے ہیں؟ فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے، میرے رب نے مجھے کہا ہے۔ تو اب یہ لوگ جو ہمیں یہ سناتے ہیں کہ جناب سنت طے کر لیا تو کر دیا، نہ کیا تو نہ کیا، ان سے یہ پوچھئے یہ قرآن پاک کی آیت جو کہہ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حکم صرف سرکار کے لیے نہیں تھا، یہ حکم صرف، اگر نماز کا حکم صرف سرکار کے لیے تھا تو پھر تم کیوں پڑھتے ہو؟ اگر قربانی کا حکم صرف سرکار کے لیے تھا تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ سرکار کے ذریعے ہم تک یہ حکم پہنچانا تھا۔ مطلب کیا تھا کہ سرکار کے ذریعے سے یہ حکم ہم تک پہنچانا تھا۔ تو اب مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ جو سرکار کے پیچھے چلنے والا ہے، جو سرکار کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جو اپنے آپ کو سرکار کا امتی کہنے والا ہے، وہ سرکار کا طریقہ نہیں چھوڑے گا، وہ سرکار کا طریقہ نہیں چھوڑے گا، حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ تو خلیفہ اول نے سمجھا دیا تھا کہ حالات ایسے ہو جائے کہ گھر کی عزتیں بھی لوگ اٹھا کر لے جائیں تو نبی کے طریقے کو مت چھوڑو، گھر کی عزتیں بھی لوگ اٹھا کر لے جائیں تو طریقہ نبی کو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ پتہ ہے نا آپ کو یہ کب ہوا تھا؟ جب سرکار کا اس دنیا سے وصال ہو گیا، اس کے بعد مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور مسلمان جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے، جو پہلے زکوٰۃ دیتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیوں؟ کیونکہ نبی ہے ہی نہیں، زکوٰۃ کس کو دیں؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا جو ایک اونٹ دیتا تھا اس کے ساتھ رسی بھی ہوتی تھی، اگر وہ رسی نہیں دے گا گلا باندھنے کے لیے تو اس کے ساتھ بھی ابو قحافہ کا بیٹا جہاد کرے گا۔ حضرت عمر نے ہاتھ رکھا پاؤں پر، جناب قبلہ کیا کر رہے ہیں؟ حالات سازگار نہیں ہے، سرکار موجود نہیں ہے، لوگ اگر دکھ رہے ہیں تو ان کو اکٹھا کرنا ہے، پیار سے کریے۔ آپ نے عمر کے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا عمر نبی جب ہوتے تھے تو بہت بہادر تھا، نبی جب موجود تھے تو بہت بہادر تھا، آج تجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں بزدلانہ باتیں کر رہے ہو تم؟ کہ حضور حالات نہیں موافق، آپ نے فرمایا حالات کیسے بھی ہوں، تو مجھے یہ بتا کہ مدینہ کے اندر سے اگر میری بچیوں کو کافر اٹھا کر لے بھی جائیں تو مجھے یہ کہے ابو بکر نبی کے طریقے پہ چل، نبی کے، آپ کو پتہ ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے بدر میں جہاد کیا تھا، ان لوگوں کو سرکار کے زمانے میں بھی کسی اور جہاد میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا تب بھی کہیں کسی اور جہاد میں جانے کی ضرورت، عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھی، عثمان کے زمانے میں بھی نہیں تھی، علی کے زمانے میں بھی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اسلام کی خاطر نکلے تھے، اب یہ ہماری نشانیاں ہیں، اب یہ کیا ہماری نشانیاں ہیں، اب ہم ان سے سیکھ کر، ان کی وجہ سے اور ان کو یاد کر کے ہم آگے نکلا کریں گے، لہذا ان کو رہنے دیا جائے۔ لیکن جب مسلمہ کے ساتھ جہاد کرنے کی باری ابو بکر نے کہا تم بھی نکلو، تمہاری عزت ہم اسی لیے کرتے ہیں نا کہ تم نے نبی کی عزت کی ہے، آج اسی نبی کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے تو تمہاری عزت کہاں رہے گی؟ پہلے نبی کی عزت محفوظ ہوگی تو تمہیں عزت ملے گی نا۔
یہ کس نے کہا؟ جہاں بھی حضرت عمر بولے حضور یہ تو نشانیاں ہیں، بدر والے ہیں، تو سرکار نے بھی کہیں نہیں بھیجا. فرمایا سرکار نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ سرکار کی عزت محفوظ تھی. سرکار نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ سرکار کی عزت ہے. آج سرکار کی عزت کو وہ للکار رہا ہے. ہم نشانیوں کو کیا کریں گے؟ ہم نے نشانیوں کو کیا کرنا ہے جب سرکار کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے؟ تو پہلے سرکار کی عزت، بعد میں کسی اور کی عزت. کیونکہ جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بارہ میں بتا کیا رہا تھا کہ اس کے بعد سرکار نے کبھی قربانی چھوڑی نہیں ہے، بلکہ چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اپنی استطاعت سے زیادہ دی ہے. اپنی استطاعت سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وسائل تھے ظاہری، ان وسائل سے بھی بڑھ کر قربانی کی ہے. آپ نے سنا ہوگا علماء سے کئی مرتبہ، بخاری میں بھی حدیث 6 مرتبہ آئی ہے کہ سرکار ہر بار 2 بکرے ذبح کرتے. ہر بار حضرت علی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا یا رسول اللہ حالات ہمارے سامنے ہیں، ایک بھی کر لیتے تو کافی ہوتا، 2 کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا علی ذبح کر لینے دے، ہم دعا کریں گے. جلدی کیوں کرتا ہے؟ تجھے پتہ چل جائے گا. سرکار نے ذبح کرایا. ذبح کرنے کے بعد ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کو جب ذبح کیا تو کہا یا اللہ اسے محمد کی طرف سے قبول فرما لے. دوسرے کو جب ذبح کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اللہم تقبل من آل محمد و امت محمد. اے اللہ اس کو آل محمد اور امت محمد کی طرف سے کیا کر لے؟ قبول کر لے. قربان نہ جائیں اس نبی پر جو خود تنگ دستی کی زندگی بسر کرتا ہے مگر امت کو اس وقت بھی نہیں بھولتا. آج بہت سارے لوگ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں. کئی دفعہ مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ابھی تک میں وہاں پہنچا نہیں، عصر کے بعد جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب نبی کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا نبی نے تو نہیں پوچھا کہ امتی کی طرف سے کر سکتے ہیں. نبی نے تو نہیں پوچھا نا رب سے کہ یا اللہ حکم تو مجھے ہے، میں اپنا فرض واجب ٹال رہا ہوں، باقی میری کسی پر ذمہ داری نہیں ہے. کیا میں کر سکتا ہوں؟ اگر تو اجازت دے. یہ نبی کو پوچھنا چاہیے تھا، نبی نے پوچھا نہیں. تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ تیرے لیے تو نبی نے نمونہ چھوڑ دیا ہے. جب میں تیرے لیے کرتا ہوں تو تو بھی میرے لیے کر. جب میں تیرے لیے کرتا ہوں تو تو بھی میرے لیے کر. جب میں تجھ سے پیار کرتا ہوں تو تو بھی مجھ سے پیار کر. تیری تو نجات ہی اسی میں ہے کہ تو میرے راستے پر چلتا رہے. آج امتی بار بار سوال کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ گھر کے بچے اتنے ہیں، ان کی نہیں ہو رہی تو نبی کی کیسے ہو جائے گی؟ تو بچے نبی کے بھی تھے، بچے نبی کے بھی تھے. بلکہ بات بچوں کی ہے تو بچوں کو بھی سرے دار لٹکا دیا. یہ نبی کو پہلے پتا تھا نا امام حسین کے ساتھ کیا ہوگا کربلا میں. ابراہیم نے پہلے دن ہی آ کر خبر دے دی تھی. پھر سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی کیوں دیکھ بھال کروں جب اس کے ساتھ ہونا ہی یہ ہے، بلکہ سرکار نے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا اور بار بار ہر موقع پر امت کو بتایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار دیکھنے ہو نا تو حسن اور حسین کو دیکھا. کس کو دیکھا کرو؟ حسن اور حسین کو دیکھا کرو. بات یہ ہے آپ نے سنا ہوگا سرکار کہ شہید جب شہید ہوتا ہے نا اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے تو اسے رب کا دیدار ہوتا ہے، اسے رب کا دیدار. لیکن جہاں حضرت امام حسن اور امام حسین کو کہا گیا یہ جنتی جوانوں کے سردار، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بہت سوچتا رہا اس بارے میں کہ شہید کو صرف رب کا دیدار ہوتا ہے، حالانکہ ہے وہ بھی شہید ہیں، یہ بھی شہید، لیکن جہاں مرتبہ کچھ اور ہے اور سرکار کی آل میں مرتبہ کچھ اور. اس کی وجہ کیا ہے؟
تو بہت سارے علماء نے اس بات پر لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو جنگ میں شہید ہوتا ہے، جو رب کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اسے یقین بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے شہید ہونا ہے۔ مثال کے طور پر میں جہاد میں جاؤں تو مجھے پتا میں نے شہید ہونا ہے؟ نہیں ہونا۔ یہ بھی دونوں چیزیں موجود ہیں، میں غازی بھی بن سکتا ہوں، میں شہید بھی بن سکتا ہوں، یعنی یقین نہیں ہے۔ ایک بٹوین دو کے درمیان میرا ذہن ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے اور ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو مرتبہ یہ ملا کہ تجھے رب کا دیدار دیں گے، اور جو ہوش سنبھالتے ہی جانتا ہوں میں نے رب کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی یہ سمجھ لے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے، پھر اس کے بچپن میں بھی اسے پتا ہو، جوانی میں قدم رکھے تو بھی اسے پتا ہو، شادی کر رہا ہو تو بھی اسے پتا ہو، بچے ہو رہے ہوں تو بھی اسے پتا ہو، ہے جی؟ یہ ساری زندگی جس کو پتا ہو کہ میں نے نبی کے راستے پر تیار ہونا ہے، میں نے رب کے راستے پر تیار رہنا ہے، قربان ہونے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کرتا رہا ہو، جو اس کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تجھے صرف دیدار نہیں ملے گا، تجھے جنت کی سرداری بھی ساتھ ملے گی۔ تجھے صرف دیدار نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گی؟ سرداری بھی ساتھ ملے گی، کیونکہ شہید تو بہت سارے آئے، لیکن ایسا شہید جو ماں کی گود سے جانتا ہو میں نے شہید ہونا ہے، اور پھر اپنے آپ کو اس کے لیے ہمیشہ تیار کرتا رہے، خود بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنی آل اولاد کو بھی، اپنے ہمسائے رشتہ داروں کو بھی، ساروں کو تیار کرتا رہے کہ ہمیں اللہ کے راستے پہ جانا ہے، ہمیں اللہ کے راستے پر جانا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جس کا ہر لمحہ یہ کہتے گزر گیا میں رب کے لیے ہوں، میں رب کے لیے ہوں، میرے گھر والے رب کے لیے ہیں، تو رب بھی اسے صلہ یہ دیتا ہے کہ اسے جنت کی سرداری عطا فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو قربانی جس قدر خلوص کے ساتھ ہوتی ہے اس کا مرتبہ اسی قدر خلوص کے ساتھ ملتا ہے، اس کا مرتبہ اسی قدر خلوص کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ جو قربانی ہم دیتے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ جو قربانی تم کرتے ہو اس کا خون بھی رب تک نہیں آتا اور اس کا گوشت بھی رب تک نہیں آتا۔ مالک جب تم تک آتا ہی نہیں ہے تو پھر کرواتا کیوں ہے؟ فرمایا کرواتا ہے اس لیے ہوں، دیکھنا ہے تمہارے دل میں اس وقت کیا ہے، تمہارا تقویٰ دیکھنا ہے، تمہارا کیا دیکھنا ہے؟ تم جانور کے گلے پہ جب چھری چلاؤ تو اس وقت تمہاری نیت میں یہ ہو کہ مالک یہ تو جانور ہے، تو جان مانگے جان دیں گے، اولاد مانگے اولاد دیں گے۔ تمہارا یہ تقویٰ دیکھنے کے لیے تمہیں ہر سال کہتا ہوں قربانی کر، قربانی کر۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قربانی کرتے ہیں، بلکہ بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، لیکن ہر عبادت کی ایک نیت ہوتی ہے، بغیر نیت کی عبادت ہے۔ یہ قربانی جہاں سے ہوئی ہے نا، وہاں بھی نیت شامل تھی، وہاں بھی نیت شامل۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا آیا تھا؟ خواب آیا تھا نا، خواب آیا، صبح اٹھ کے کہتے یار ایسے ہی خیال ہوگا، ایک مرتبہ کیا بھی، دوسری مرتبہ ہلا گئے، دوسری مرتبہ بھی کہتے پھر خیال ہوگا، تیسری مرتبہ پھر وہ خواب آ گیا، پھر آپ نے فرمایا بار بار آ رہا ہے تو نیت کر ہی لیتے ہیں، اب بار بار آ رہا ہے تو نیت کر ہی لیتے ہیں، اور اب ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو ہم آزمائش کے لیے اپنے آپ کو پیش کر ہی دیتے ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم کی نیت بنی فلسطین سے چلے اور وہاں پہنچے جہاں اسماعیل تھے۔ یہ یاد رکھیے 94 سال کی عمر میں بیٹا ملے، پہلے آزمائش یہ تھی کہ اولاد تھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا آج شادی ہو جائے 2 سال تک بچہ نہ ہو تو لوگ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوا، کھانے کے ساتھ تیرے کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو کسی کام کا نہیں ہے،
یہ بہت بڑی جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ بہت بڑی. بلکہ میں نے تو بہت سارے جاہلوں کو ایسا کہتے ہوئے بھی سنا ہے تجھ سے کچھ نہیں ہوتا تو ہم سے کچھ کرا لے. تو یہ اتنی بڑی جہالت ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جہاں 94 سال اولاد نہیں ملی، آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. 94 سال بعد بیٹا ملے. ابھی صحیح طرح سے اٹھا کر بھی نہ دیکھا ہو کہ اللہ کے اسے بھی وہ گیا وادی میں چھوڑا. پھر یہ آزمائش تھی. بچہ بھی، بیوی بھی. وادی غیر ذی زر قرآن کہتا ہے. کہاں چھوڑا تھا؟ بوادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اس وادی میں چھوڑا جہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ آزمائش بھی پوری کی. جب یہ آزمائش پوری ہو گئی 13 سال کے بعد پھر حکم آ گیا ذبح کر دو. پھر فلسطین سے 94 سال میں بیٹا ملا، 13 سال بعد یہ حکم ہے. کتنے سال بن گئے تھے؟ 107 سال بعد کی عمر ہو، ایک بیٹا ہو اور اسے حکم ملے کہ کیا کر دو. سوچئے ذرا اس بوڑھے باپ پہ کیا گزری ہوگی. لیکن رب کی رضا کے سامنے سر تسلیم ہے. یہ تو رب نے خود کہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے فَأَتَمَّهُنَّ، وہ آزمائش پر، اس امتحان پر پورا اترتا رہا. رب کیا کہتا ہے کہ جب ہم نے آزمایا اس امتحان میں، اس آزمائش میں پورا اترتا رہا. یہ رب کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے. جہاں حکم دیا اور باپ چل کے جب دیکھا کہ بیٹا موجود ہے، ماں کو کہا تیار کر دو اس کو، ہم نے کہیں دعوت پہ جانا ہے. ماں نے تیار کر دیا دعوت پہ جانے کے لیے. پھر کہا ساتھ میں رسی بھی دے دے، چھری بھی دے دے. ماں پوچھتی نہیں ہے کہ رسی اور چھری کیا کرنی ہے. ماں پوچھتی بھی نہیں ہے کہ رسی اور چھری کیا کرنی ہے. بیٹا بھی نہیں پوچھتا بابا جا تو ہم رہے ہیں دعوت پر کے رسی اور چھری کا کیا تعلق بنتا ہے. چپ کر کے چل پڑے. جب نکلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، میں نے ایسے خواب دیکھا ہے فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت میں نیت لازم ہوتی ہے. فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے. میں ایسا کرنے کے لیے تجھے لے کر نکل پڑا ہوں. میری نیت یہ ہے. فانظر ماذا تری، تو بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے، تیری کیا رائے ہے. چلیں آگے کہ یہیں سے واپس جانا ہے. آگے سے بچہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جب حکم اس نے دیا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتا ہے. جب اس نے حکم دیا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتا ہے. اب یہاں پر بہت سارے علماء نے بات کی ہے کہ ابراہیم نے اس لیے پوچھا تھا کہ باپ بیٹے کی مرضی نہیں ہے تو اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اللہ بیٹا نہیں مانتا. وہ بیٹے سنے جو باپ کی بات کو نہیں مانتے. غور سے اس بات کو سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کریے ذرا. یہاں تو باپ بیٹے سے 1000 روپیہ مانگ لے، بیٹا باپ کے ساتھ سلام کرنا گوارا نہیں کرتا. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام جان مانگ رہے ہیں، بیٹا اس تک نہیں کرتا. جہاں کیا مانگ رہے ہیں؟ جان مانگی ہے. اور بیٹے نے یہ نہیں کہا بابا جان میں تو ابھی چھوٹا سا ہوں، ابھی آج پہلی بار ملاقات ہوئی، آپ کو دیکھا بھی آج اچھی طرح سے دیکھا بھی نہیں ہے. ابھی کچھ دیر کے لیے باپ اور بیٹے کا پیار تو مجھے پا لینے دیجیے، اس کے بعد کر لیجیے گا. چلے اس سال معاف کر دیجیے، اگلے سال کر لیں گے. اور بیٹا کچھ نہیں کہتا. تو ابراہیم نے کیوں پوچھا تھا؟ پھر ابراہیم نے پوچھا اس لیے کہ جو عبادت میں کرنے جا رہا ہوں، جو ثواب مجھے ملے گا عبادت کا، اس کی بھی نیت ہوگی تو اسے بھی ثواب مل جائے گا. اس کی بھی نیت ہوگی تو اسے بھی ثواب.
علامہ اقبال نے اس منظر کو دیکھ کر کہا تھا نا یہ مکتب کی کرام کیا ہے؟ فیضان نظر تھا، مکتب کی کرامت. واہ کیا بات ہے، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی؟ یہ شعر آپ نے بہت ساری مرتبہ سنا ہوگا. پتہ اقبال نے اس بات پہ کیا کہا ہے؟ اقبال یہ کہتا ہے تم مجھے یہ بتا دو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو کس کالج میں ڈالا تھا، کس یونیورسٹی میں ڈالا تھا، کس مدرسے میں ڈالا تھا، کس نے ان کو سکھایا کہ بعد کے آداب یہ ہوتے ہیں؟ تو بھائی جب وہ کہیں گیا نہیں ہے پڑھنے کے لیے، کسی کالج نہیں گیا، کسی اسکول نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، تو پھر یہ اتنے آداب کیا تھے؟ خود ہی بولے فیضان نظر ہے. یہ کیا ہے؟ فیضان نظر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو بیٹے کو دیکھا تھا، اس دیکھنے نے اتنا فیضان دیا کہ بیٹے کو یہ معلوم ہے باپ کے آداب کیا ہوتے ہیں، رب کے آداب کیا ہوتے ہیں، رب کے رسول کے آداب کیا ہوتے ہیں. یہ بیٹا ایک ہی نظر میں جان گیا، کسی مکتب میں نہیں گیا. یہ کیا تھا؟ فیضان نظر تھا. بس ایک نظر کا کمال یہ ہے. اور یہاں اولاد کو سکھانے کے لیے ہم اپنی ساری دولت تج دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے بیٹا جب ڈگری ہاتھ میں لے کر آتا ہے تو باپ کو کہتا ہے تو پاگل ہے. باپ کو کیا کہتا ہے کہ تمہارے مکتب کا تو یہ حال ہے، اگر تم نے نظر سے سمجھایا ہوتا تو حال یہ نہ ہوتا. بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ تو اب بیٹے کو لے کر نکل پڑے. بیٹا کہتا ہے ابا جان جیسے آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین. اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے. جب لے کر چلے، یہ جو آپ حاجی کنکریاں مارتے ہیں نا، پتہ ہے آپ کو یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے شیطان حاجرہ کے پاس آیا، ماں ہے چلو اس کو بہکاؤں گا. پتہ ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں پتہ، دعوت پہ گئے ہیں، بس مجھے تو یہی بتایا. میں یار کل سمجھتا ہے کہ اس کے رب نے سکھایا اس کو ذبح کرو. تو چھری اور رسی نہیں لے کے ساتھ گیا. آپ نے جب رب کا نام آیا تو آپ نے پتھر اٹھا کر مارا. اس جب رب کی بات ہے تو پھر تو جب بات کس کی ہے؟ رب کی ہے. رب کے کہنے پر تو ہم 13 سال ان سے علیحدہ رہ رہے ہیں. اس بات یہ غیر سی سر پہ تمہیں نہیں نظر آتا؟ رب کے ساتھ تو ہمارا اتنا پیار ہے. رب نے ہمیں ڈائریکٹ کہا ہی نہیں ہے، کہا بھی اس کو تھا، ہم نے پوچھا بھی نہیں ہے کس کے کہنے پہ چھوڑا. ہم تو رب کی رضا پہ راضی ہیں. پتھر مارا جہاں پر اسے جمرہ اولا کہتے ہیں. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، ہمارا باپ کو میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، ہاتھ میں چھری بھی ہے رسی بھی ہے. اس نے کہا کہ ہم باپ کو ذبح کرتے ہیں بیٹے کو، تیرا دماغ خراب ہو گیا. اس نے کہا نہیں کرتے تو نہیں ہے پر یہ سمجھتا ہے کہ رب کا حکم ہے. اور انہوں نے بھی وہی کیا، پتھر اٹھائے اور دے مارا. کہا جب رب کا حکم ہے تو پھر تو کون ہوتا ہے؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس کو جمرہ ثانی کہتے ہیں، وسطیٰ بھی کہتے ہیں اور ثانی بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کیا کر رہے کہ بیٹا ہے بڑھاپے میں ملا، پہلے وہ لوگوں کے تانے، پھر یہاں جنگل میں چھوڑ دیا یہ لوگوں کے تانے، اب تو اس کو ذبح کر دے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اب تو اسے ذبح کر دے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر مارا. فرمایا تجھے لوگوں کی ہے، مجھے میرے رب کی ہے. مجھے لوگوں کی پڑی ہے، مجھے کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کر کے لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو. اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نظر میری نظر سے ٹکرا جائے اور باپ کی جو شفقت اور محبت ہے وہ غالب آ جائے اور رب کے حکم میں تاخیر ہو جائے. اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی. پٹی باندھ کے پتہ نہیں کیا خیال آیا، پھر پٹی کھول دی. ابراہیم علیہ السلام نے جب پٹی کھولی تو اسماعیل پوچھتے ہیں ابا جان پٹی باندھی پھر پٹی کھول دی؟ ہمارا بیٹا پٹی باندھی اس لیے تھی کہ باپ کی شفقت غالب نہ آئے. اتاری اس لیے ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں قربانی دی پر آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر. قربانی دی پر
आंखों पर पट्टियां बांध कर। तो बेटे ने कहा बाबा फिर रस्सी भी खोल दे, लोग कहेंगे कुर्बानी दी पर रस्सियों से जकड़ कर। फिर रस्सी भी क्या कहते खोल दे, इसकी भी कोई हाजत है नहीं है। अगर तू इतना साबिर है कि आंख से पट्टी उतार सकता है तो मेरे हाथ से रस्सी क्यों डाल रहा है? ये रब को अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि रब ने फरमाया क़यामत तक इसकी याद को बाकी रखना है, इसी अंदाज में बाकी रखना है। इस अंदाज को बाकी रखने के लिए रब ने अपने नबी को कहा, ए नबी, पहली उम्मतों को भी ये हुक्म था फसल्लि लिरब्बिका का वनहर, तेरी उम्मत को भी ये हुक्म है फसल्लि लिरब्बिका का वनहर। यहाँ बच्चों की कुर्बानियां लोग देकर चले गए और तुम जानवर की कुर्बानी देते हुए बातें करते हो।